السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد، پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 23 اور 24 اور 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت ان کی خصوصیات ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے امتیازات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں آپ کے، ان کو اللہ نے حکومت دی، سلطنت دی، یہ بڑے مضبوط تھے، حکمت دی اور پھر قوت بیان دیا، قوت فیصلہ دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسانی سوسائٹی کی تشکیل کرتی ہیں، اللہ کی رٹ کو غالب کرتے ہیں، اللہ کی پہچان پیدا کرتے ہیں اور انسانیت دوستی پر عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بطور مثال اور تاریخی حقیقت کے بات بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ دو لوگ آئے، فریق آئے اور وہ دیوار پھلانگ کے آپ کے محراب میں پہنچ گئے جہاں آپ عبادت کر رہے تھے۔ محراب عبادت کو کہتے ہیں، جہاں عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں، جیسے کہ پیچھے حضرت مریم کے حوالے سے بھی محراب کا لفظ گزرا ہے کہ وہ محراب میں عبادت کر رہی تھی۔ اور پھر جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے آ کے اپنا کیس پیش کیا، جو پچھلے درس میں ہم سن چکے ہیں، اور کیس مختصر یہی تھا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور یہ ایک دمبی پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ سرمایہ پرستانہ سوچ، مائنڈ سیٹ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر وعظنی فی الخطاب، گفتگو میں بھی بڑا یہ زبردست ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سرمایہ پرست اور سرمایہ دار ظالمانہ نظام کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اپنی بقا کے لیے بڑے بڑے جملے، بڑے بڑے لیبل، خوبصورت لیبل لگاتے ہیں تاکہ عوام کو متاثر کر سکیں، اور عوام پریشان معصوم ہوتی ہے، فوراً ان کے چنگل میں آ جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیس کو سمجھا اور فرمایا کہ یہ سوچ غلط ہے، درست نہیں ہے، لہذا ایک جو دمبی جس کے پاس ہے وہ اس کے پاس رہنی چاہیے، اور پھر ایک اور سوچ بیان ارشاد فرما دی کہ
اکثر جو خلطاء ہے یعنی کوئی کام اکٹھا کرتے ہیں، مشترک شریک ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے اس لالچ، خود غرضی اور مفاد پرستی کے خول میں اپنے بھائیوں کو لوٹ لیں۔ مختلف قسم کے ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، لیکن آگے بڑی خوبصورت ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دائرے میرے عزیزوں وہ ہیں جو آج کے دور میں بھی ہم نے سمجھنے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں وہ لوگ جو اعلیٰ ایمان رکھتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، جن میں خدا شناسی ہے، اللہ کی سچی پہچان موجود ہے، جن کا قلب پاک ہے، ان میں کوئی سرمایہ پرستی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر وہ عامل الصالحات، ان کا کردار اعلیٰ ہے، مفاد پرستانہ کردار نہیں ہے، ایجنٹیوں کا کردار نہیں ہے، وہ اعلیٰ معاہدہ کرتے ہیں آپس میں۔ کردار عامل الصالحات جو کردار ہے وہ اصل میں حسن اخلاق، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے پیش، انسانیت دوستی پر مبنی ایک ماحول تشکیل دینا، ایک سماج تشکیل دینا۔ تو ایک طرف اعلیٰ ایمان، دوسری طرف اعلیٰ عمل صالح، اپنے ایمان کے مطابق جو عمل ہوتا ہے میرے عزیزوں وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ جب ان کا ایمان یہ ہے کہ جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک اجتماعی ماحول بنانا چاہتے ہیں، اجتماعی سماج قائم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو اللہ کے حکم سے ہٹ کے ہو، اور پھر اسی طرح ان کا کردار ہوگا۔ یہ ہے عمل صالح، کہ جیسے ان کی فلسفی، فکر، سوچ، اسی طرح عمل صالح ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے حکمران ہیں، فصل الخطاب ہے، اور یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی آپس میں خلطاء شریک مل کر کوئی معاہدہ کریں، کوئی جد و جہد کریں، تو اس کے پیچھے ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے۔ وَقَلِيلٌ مَّعَهُمْ، یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر تو وہی مفاد پرست، انفرادیت، خود غرضی غالب ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا اور آپ انسانیت دوستی پر مبنی معاہدے کرتے ہیں، اجتماع تشکیل دیتے ہیں، تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ بے شک ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ یہ سارا جو ماحول ہے اس میں داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میری عبادت کے دوران یہ لوگ آئے یا فرشتے آئے یا میں کس طرف لگ گیا ہوں، میرا رخ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ فوراً فاستغفر ربہ، اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وخر راکعا، اور گر جاتے ہیں، رکوع کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ واناب، اور فوراً رجوع کرتے ہیں۔ جب یہ محسوس کیا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے تو فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ سے معافی مانگ لی، بخشش طلب کر لی۔ کیوں؟ دل میں یہ بات ہے کہ میں نے تو فیصلوں کا جو دن رکھا ہوا ہے وہ اور ہے،
اور ابھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو وقت ضائع ہو رہا ہے، فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے۔ یہاں یہ بات سمجھ آ گئی، یہ اللہ کے نبی ہیں، حکمران ہے، اونچے درجے کی اعلیٰ ہستی ہے، لیکن ذرا سی لغزش محسوس کی، اللہ کے سامنے جھک گئے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی سمجھا دیا گیا کہ جب بھی ہم کوئی معمولی سی غلطی، لغزش، غفلت کریں، فوراً اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ اللہ سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز اگر حائل ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، ہمیں اس کا احساس رہنا چاہیے۔ لیکن جب اللہ کے یہ نبی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، پس ہم نے آپ کو بخش دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، آپ داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَىٰ اونچا مرتبہ ہے، وَحُسْنَ مَآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ نے جب اللہ کے سامنے جھک کر، سجدہ ریز ہو کر اپنی اس غلطی کہہ لیجئے یا غفلت کہہ لیجئے، اس کا احساس پیدا کر لیا، تو وہ ہمارے سامنے اسی طرح مقرب ہیں، اونچی شان والے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی درس ہے کہ ہم بھی جب اللہ کے سامنے بخشش مانگے، دل سے جھک جائیں، تو میرے عزیزو اللہ ہمیں معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو کیسے معاف کروں، یہ میرے سامنے تو آئے، التجا تو کرے، درخواست تو کرے، دیکھیں اللہ کیسے معاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی غلطیوں کے بعد پریشان نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے دربار میں جانے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پریشان تو یہ ہونا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، لیکن اللہ کے دربار، اس کی حضوری میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فوراً پریشان ہو، 2 رکعت پڑھیں، نماز پڑھیں اور سجدے میں گر جائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں، خلوت میں، دل سے پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے نہیں اٹھنا جب تک تو نے مجھے معاف نہ کیا، میں نے سر نہیں اٹھانا جب تک یہ میری ضرورت پوری نہ ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سر بعد میں اٹھائیں گے، اللہ ہمیں پہلے معاف کر دیں گے۔ وہ تو بڑی اونچی ہستی ہے، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان پیدا فرمائے، ہمارے قلوب میں اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کی رضا اور اس کا خوف آئے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔